اردو البم پر ویڈیوز دیکھنے اور سننے والے معزز ناظرین السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ دمشق پر کیسے قابض ہوئے اور اہل دمشق کو سلطان عادل کی دنیا سے رحلت کے بعد کن مسائل کا پھر سے سامنا تھا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ دمشق کی فتح کے بعد ملک عادل 1000 سپاہیوں کے ہمراہ دمشق پہنچے۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کچھ دن تک بہت خاموشی سے دمشق کے ان انتظامی معاملات کا جائزہ لیتے رہے جو سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد نئے امیروں کے ذریعے کیے گئے تھے۔ اس سلسلے میں صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے دمشق کے ان مقامی باشندوں سے خفیہ مشورے کیے جو حقیقتاً ان کے سچے ہمدرد اور خیرخواہ تھے۔ ان لوگوں نے بڑے رازدارانہ انداز میں صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا جب سے سلطان ملک صالح گمشدگین جیسے خبیث اور شاطر انسان کے زیر اثر آئے ہیں، اس روز سے دمشق کا نظام مملکت زیر و زبر ہوا ہے۔ قاضی تقی الدین جو سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے نامزد کردہ تھے اور اپنے نام کی طرح انتہائی متقی انسان تھے، انہیں گمشدگین نے زہر دے کر مار ڈالا۔ یہ اذیت ناک خبر سن کر صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بری طرح چونک اٹھے اور ان کے چہرے پر شدید نفرت و غضب کا رنگ ابھر آیا۔ کیا قاضی تقی الدین جیسے معزز اور بااثر انسان کو اتنی آسانی سے زہر دے کر قتل کیا جا سکتا تھا؟ پورے دمشق میں کسی نے کوئی احتجاج نہیں کیا۔ کسی کو پتہ ہی کب چلا کہ قاضی تقی الدین کی موت زہر کے اثر سے واقع ہوئی ہے۔ ایک شخص نے اداس لہجے میں کہا، تو پھر تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ قاضی صاحب کو زہر دے کر ہلاک کیا گیا تھا؟ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے انتہائی تیز لہجے میں اس شخص سے سوال کیا۔ یہ راز تو اس وقت فاش ہوا جب قاضی تقی الدین کو غسل دیا گیا۔ دوسرے شخص نے قاضی صاحب کی غیر طبی موت کے بارے میں انکشاف کرتے ہوئے کہا، جب قاضی تقی الدین کی تدفین ہو چکی تو غسال نے ان کے عزیزوں کو بتایا کہ ان کے ہونٹوں پر خون کے ہلکے ہلکے نشانات موجود تھے۔ دراصل واقعہ یہ تھا کہ وفات سے ایک دن پہلے قاضی تقی الدین رات کے وقت سرکاری دعوت میں شریک ہوئے تھے اور پھر اسی دعوت میں کھانے کے ذریعے انہیں زہر دیا گیا۔ زہر اتنا خطرناک اور سریع الاثر تھا کہ غذا کے چند لقمے کھاتے ہی قاضی صاحب کو خون کی ایک بہت بڑی قے ہوئی اور شاہی دسترخوان سے اٹھتے اٹھتے ان کی موت واقع ہو گئی۔ پھر گمشدگین کے حکم پر قاضی تقی الدین کے منہ کا خون صاف کر کے لاش ان کے گھر بھیج دی گئی، مگر پھر بھی اس مرد مومن کے خون کے کچھ داغ باقی رہ گئے۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ذاتی طور پر قاضی تقی الدین سے واقف تھے۔ وہ ایک پاک باز اور بلند حوصلہ انسان تھے۔ کسی مقدمے کا فیصلہ کرتے وقت وہ بڑی سے بڑی سفارش یا دباؤ کو خطرے میں نہیں لاتے تھے۔ جب صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ پر یہ راز کھلا کہ اس مرد باصفا کو قتل کیا گیا ہے تو والی مصر کے دکھ کی کوئی انتہا نہیں رہی۔ انہوں نے دل ہی دل میں عہد کیا کہ قاضی تقی الدین کے قتل میں جتنے لوگ بھی شریک تھے وہ ان سب کو عبرتناک سزا دیں گے۔ دمشق کے مقامی باشندوں نے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا۔ قاضی صاحب کی وفات کے بعد گمشدگین نے اپنے آدمی رکن الدین کو منصب قضا پر فیض کیا۔ رکن الدین علمی اعتبار سے بھی کم تھا اور کردار کے لحاظ سے بھی کمزور۔ رشوت لے کر بڑے سے بڑے مجرم کو رہا کر دیتا ہے۔ اس کے دور میں 2 قانون بنائے گئے۔ پہلے قانون کے مطابق دمشق کے امراء تمام مذہبی اور اخلاقی پابندیوں سے آزاد کر دیے گئے۔ وہ کسی کو قتل کریں، سر عام شراب پئیں یا کسی معصوم دوشیزہ کی آبرو ریزی کریں، ان پر کسی قسم کی شرعی حد جاری نہیں ہوگی۔ دوسرا قانون دمشق کے غریب اور کمزور لوگوں کے لیے بنایا گیا۔ اگر کوئی مفلس انسان شراب پیتا ہے تو اسے 80 کوڑے مارے جاتے ہیں۔ فاقوں سے مجبور ہو کر چوری کرتا ہے تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے اذیت و کرب کے عالم میں یہ داستان سنی جس میں قرآن و سنت کے احکام کے ساتھ بڑا سنگین مذاق کیا گیا تھا۔ پھر جب صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے قاضی رکن الدین اور دوسرے امراء کو تلاش کیا تو معلوم ہوا کہ یہ تمام لوگ ان کی آمد کی خبر سنتے ہی دمشق سے فرار ہو کر حلب چلے گئے ہیں، جہاں گمشدگین اور دوسرے بدکار امراء کا اجتماع ہے اور سلطان ملک صالح محض ایک آلہ کار ہے جو ان کے اشاروں پر ناچتا رہتا ہے۔
صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بھی پتہ چلا کہ سعد الدین قمشدگین اپنی خوش آمدانہ حرکتوں اور چال بازیوں سے اتنی طاقت پکڑ گیا ہے کہ وہ حلب کا گورنر بن گیا ہے اور سلطنت نوریہ کے سارے انتظامات اسی کے ہاتھوں میں ہیں۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کئی دن تک شدید ذہنی کشمکش میں مبتلا رہے۔ پھر وہ ایک دن مدرسہ نوریہ پہنچے جہاں سلطان نور الدین محمود زنگی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک تھا۔ سلطان عادل کو دنیا سے رخصت ہوئے 3 سال سے زیادہ ہو چکے تھے۔ اس عرصے میں بڑی تبدیلیاں واقع ہوئی تھیں۔ مدرسہ نوریہ حدیث و فقہ کے طالب علموں سے بھر گیا تھا اور مزار پر بڑے بڑے درویش جمع رہتے تھے۔ مدرسہ کی فضائیں ہر وقت ذکر الہی سے گونجتی رہتی تھیں۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سلطان نور الدین محمود زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضر ہوئے۔ انہوں نے پہلی بار یہاں ایک عجیب بات محسوس کی۔ قبر کے احاطے میں ایک روشنی پھیلی ہوئی تھی، اور روشنی کیوں نہ ہوتی۔ جو مرد مومن جہاں زیر خاک سو رہا تھا، اس نے اپنی آخری سانس تک کفار اور مشرکین کے خلاف جہاد کیا تھا، اور یہ وہی دنیا کا خوش نصیب ترین انسان تھا جسے 3 بار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تھی۔ مشہور مورخ اور تذکرہ نگار ابن خلقان اپنا تجربہ اور مشاہدہ بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے، ایک بار مجھے انتہائی مشکل مسئلہ درپیش تھا جو 1000 کوششوں کے باوجود کسی طرح بھی حل نہیں ہوتا تھا، یہاں تک کہ میں نے اپنے تمام مادی وسائل اور تعلقات استعمال کر لیے تھے، مگر وہ مسئلہ حل ہونے کے بجائے روز بروز الجھتا ہی جا رہا تھا۔ میں سخت ذہنی پریشانی میں گرفتار تھا کہ ایک دن میرا ایک قریبی دوست مجھ سے ملنے کے لیے آیا تو میں نے اس کے سامنے اپنی ساری الجھن بیان کی۔ میرا دوست کچھ دیر تک سوچتا رہا اور پھر نہایت پر اثر لہجے میں بولا، اگر تم میری بات مانو تو ایک بار سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضر ہو کر دعا مانگو، مجھے یقین ہے کہ حق تعالیٰ تمہاری یہ مشکل دور فرما دے گا۔ مورخ ابن خلقان لکھتا ہے کہ مجھے اپنے دوست کی یہ بات کچھ عجیب سی معلوم ہوئی، مگر میں اپنے اس مسئلے سے اس قدر پریشان تھا کہ مجبوراً سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر چلا گیا اور بہت ہی پردرد لہجے میں دعا مانگی۔ پھر چند روز بھی نہ گزرے تھے کہ میرا وہ مشکل ترین مسئلہ اس طرح حل ہو گیا کہ میں آج بھی اس واقعہ کو ناقابل یقین تصور کرتا ہوں۔ ابن خلقان کے علاوہ تاریخ میں اور بھی بہت سے بڑے لوگوں کے ایسے واقعات درج ہیں کہ جن کی دعائیں سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضر ہونے کے بعد سنی گئی۔ اسی طرح جب صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضر ہوئے تو انہوں نے چاروں طرف ایک عجیب سی روشنی کا احساس کیا، اور پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو ان پر شدید رقت طاری ہو گئی۔ انہوں نے اشک بار آنکھوں کے ساتھ یہ دعا مانگی، اے خلاق عالم، اے مالک بحر و بر، اے بلندوں کو پست کر دینے والے، اور اے حقیر و کم ترین لوگوں کو عروج و کمال تک پہنچانے والے، مجھے توفیق و استقامت دے کہ میں تیرے اس مجاہد کی خواہش کی تکمیل کر سکوں، اور میرے کمزور کاندھوں پر جو بار امانت رکھا گیا ہے اسے اپنی تمام تر ناتوانی کے باوجود اٹھا سکوں۔ بے شک تو ہی ہمیں ہدایت دینے والا ہے اور تو ہی ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اس دعا کے بعد صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے دمشق کے تمام باشندوں کو میدان اخصر میں جمع ہونے کا حکم دیا۔ پھر جب وہ طویل و عریض میدان دمشق کے پریشان حال عوام سے بھر گیا تو صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ایک اونچے ممبر پر کھڑے ہوئے، جہاں سے وہ میدان کے آخری گوشے تک کھڑے ہوئے لوگوں کو آسانی سے دیکھ سکتے تھے۔ جیسے ہی صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ممبر پر نمودار ہوئے اور دمشق کے باشندوں نے انہیں دیکھا تو پورا میدان فریاد و فغان سے گونجنے لگا۔ لوگ ماتمی انداز میں اپنی اپنی روداد علم بیان کر رہے تھے۔ صلاح الدین، آپ کو معلوم ہے کہ سلطان عادل کی وفات کے بعد ہم مجبوروں پر کیا گزری، وہ مرد حق دنیا سے کیا گیا کہ عدل و انصاف یتیم ہو گئے، خونخوار درندے گلی کوچوں میں کھلے پھرتے ہیں اور جس کا چاہتے ہیں خون پی لیتے ہیں، انہیں روکنے والا کوئی نہیں۔ ہماری عزت و آبرو لٹ گئی، گھروں کو آگ لگا دی گئی اور ہمارے غیرت مند جوانوں کو قتل کر دیا گیا۔ فریاد کیا تھی؟ اس کا ایک ایک لفظ تیروں اور نیزوں کی طرح تھا جو صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں پیوست ہو گیا، یہاں تک کہ شدت غم سے ان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ پھر تیزی سے بہتے ہوئے آنسوں نے والی مصر کی داڑھی کو بھگونا شروع کر دیا۔ پھر جب شور و فغاں کچھ کم ہوا
تو ممبر کے قریب کھڑے ہوئے ایک بوڑھے شخص نے انتہائی دردناک لہجے میں صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، آپ اتنی دیر سے ہم تک کیوں آئے؟ کیا ہماری چیخیں آپ کے کانوں تک نہیں پہنچ رہی تھیں؟ ہم تو اپنے پیاروں کی لاشوں پر ماتم کر چکے اور ہماری آنکھیں تو روتے روتے خشک ہو چکی، مگر کل آپ کو بھی مرنا ہے۔ ہمیں بتاؤ کہ قیامت کے دن اپنے مالک کے سامنے کیا منہ لے کر جاؤ گے؟ کیا آپ کو اس لیے مسلمانوں کا امیر بنایا گیا تھا کہ اپنے محل کے دروازے بند کر کے گہری نیند سو جاؤ اور باہر تاریک گلی کوچوں میں اہل ایمان کی عزتیں لڑتی رہیں اور ان کی لاشیں گور و کفن کو ترستی رہیں؟ بوڑھے کی فریاد اس قدر جانگوداز تھی کہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ پر لرزہ طاری ہو گیا۔ پھر انہوں نے بڑی مشکل سے اپنی جذباتی اور ہیجانی کیفیت پر قابو پایا اور دمشق کے مظلوم عوام سے مختصر خطاب کیا۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ہزاروں انسانوں تک اپنی آواز پہنچانے کے لیے عجیب و غریب انتظام کیا تھا۔ ہر 10-15 گز کے فاصلے پر بلند آواز رکھنے والے نقیب کھڑے کیے گئے تھے جو صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے ادا ہونے والے الفاظ عوام تک پہنچاتے تھے۔ والی مصر نے کہا، اب وہ بولیں گے جن کی زبانیں بند کر دی گئی تھیں۔ میں تمہاری کھوئی عزتیں واپس نہیں لا سکتا، مگر اتنا یقین دلاتا ہوں کہ آئندہ کسی کی بیٹی بے آبرو نہیں ہوگی، چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو۔ اگر ایسا کوئی واقعہ پیش آ جائے تو تمہیں اجازت ہے کہ سر عام میرا گریبان پکڑ سکتے ہو۔ میں تمہارے ان غیور لڑکوں کو واپس نہیں لا سکتا جنہیں عالم جوانی میں زیر خاک سلا دیا گیا، لیکن آج کے بعد کسی ظالم امیر کا خنجر تمہارے کسی نوجوان کی شہرک تک پہنچتا ہے تو اس کے خون کا الزام میری گردن پر۔ مگر ہاں، یہ ممکن ہے کہ تمہارے جلے ہوئے گھر دوبارہ تعمیر کرا دیے جائیں۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے اس اعلان سے وحشت زدہ چہروں پر اطمینان اور سکون کی ہلکی سی لہر ابھری، مگر اس کے ساتھ ہی ایک نوجوان نے والی مصر سے سوال کیا، امیر، اگر آپ واپس چلے گئے تو وہی درندے دوبارہ لوٹ آئیں گے جو اس وقت آپ کے خوف سے اپنے محفوظ غاروں میں روپوش ہو گئے ہیں۔ اس نوجوان کے سوال کا جواب دیتے ہوئے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں تمہیں ان درندوں کے رحم و کرم پر تنہا چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ بفضل حق تعالی میں نے ان کی واپسی کے تمام دروازے بند کر دیے ہیں، اور وہ آج کل جن محفوظ غاروں میں روپوش ہیں انشاءاللہ انہیں بھی بہت جلد کھود ڈالوں گا۔ پھر تمہارے مجرم تمہاری ہی عدالت میں کھڑے ہوں گے۔ تم سب پر اللہ کی سلامتی ہو۔ یہ کہہ کر صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ممبر سے نیچے اتر آئے اور پورا میدان اخضر دعائیہ کلمات کے شور سے گونجنے لگا۔ اگرچہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے دمشق کے ایک ایک گوشے پر اپنی گرفت مضبوط کر لی تھی، لیکن ان کا دل ہوس اقتدار کے جذبات سے یکسر خالی تھا، اس لیے انہوں نے سلطان ملک صالح کے نام کا خطبہ جاری رکھا تھا۔ پھر اپنی اطاعت و فرمانبرداری کو عملی طور پر ثابت کرنے کے لیے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک معتمد خاص کو خط دے کر حلب روانہ کیا۔ وہ خط بڑے والہانہ اور عقیدت مندانہ انداز میں لکھا گیا تھا، میرے مخدوم، آپ پر اللہ کی سلامتی ہو۔ ہم لوگ جس زمانے سے گزر رہے ہیں وہ سخت بددیانتی اور عیت شکنی کا زمانہ ہے۔ کوئی کسی پر یقین نہیں کرتا، مگر میں آپ کا حرف اعتبار ہوں۔ میری درخواست ہے کہ صرف چند دنوں کے لیے دمشق تشریف لے آئیں۔ میں کسی بدنیتی سے یہاں نہیں آیا۔ مجھے اہل دمشق نے دعوت دی تھی کہ میں ان کی فریاد کو پہنچوں اور انہیں صفاق و بدکار عمراء کے ظلم و ستم سے نجات دلاؤں۔ مجھے افسوس ہے کہ ان نمک حرام عمراء نے جن کی گردنوں میں سلطان عادل کا طوق غلامی ہے آپ کو رعایا سے دور رکھا۔ میری خواہش ہے کہ ایک بار میرے ہمراہ دمشق کے گلی کوچوں میں پھر کر ان صدم رسیدہ انسانوں کی تالیف قلب کر دیجئے جنہیں بہت ستایا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجئے کہ آج بھی تمام مساجد میں آپ ہی کے خطبات کی گونج سنائی دیتی ہے۔ خاندان زنگی کا ادنا خادم صلاح الدین ایوبی۔ جب والی مصر کا یہ محبت نامہ حلب کے دربار میں پڑھا گیا تو گمشدگین اور دوسرے غدار عمراء کے ہوش و حواس اڑ گئے۔ ان لوگوں نے فوری طور پر صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے قاصد سے کہہ دیا کہ چند روز میں ان کے خط کا جواب مصر پہنچ جائے گا۔ پھر قاصد کے جاتے ہی دربار برخاست کر دیا گیا اور گمشدگین کے کہنے پر حلب کے تمام عمراء ایک کمرے میں جمع ہوئے۔ قطب الدین بن حسان نے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا خط کئی بار بآواز بلند پڑھا اور اپنے ساتھی عمراء سے کہا کہ اس مکتوب کے رموز و نکات پر روشنی ڈالیں۔ کمرے کی فضا پر گہرا سکوت طاری تھا اور تمام عمراء غور و فکر میں ڈوبے ہوئے تھے۔ نا عمر ملک صالح بڑی حیرت سے اپنے ہر امیر کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ آخر بہت غور و خوض کے بعد
گمشدگین اور دوسرے امراء نے بیک زبان کہا، یہ سلطان ذیشان کے خلاف ایک گہری سازش ہے۔ اگر صلاح الدین خاندان زنگی سے مخلص و وفادار ہوتا تو دمشق کے معاملے میں مداخلت ہی کیوں کرتا؟ وہ اسلام کے نام پر سلطنت نوریہ کے سادہ لو عوام کو کھلا فریب دے رہا ہے۔ سیاسی فتنہ گروں کی چالوں سے بے خبر سلطان ملک صالح نے اپنے امراء کا تبصرہ سن کر چہرے سے یہ تاثر دیا کہ جیسے وہ سچ کہہ رہے ہوں۔ مکار گمشدگین نے اپنے نادان آقا کی اس کیفیت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک اور بھرپور ضرب لگائی۔ سلطان ذیشان، اس کا تو یہ مطلب ہے کہ جیسے ہمارے دلوں میں اپنے مذہب کے لیے کوئی جذبہ اور کوئی تڑپ ہی نہیں، بلکہ صلاح الدین کے اقدامات سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جیسے ہم لوگ کافر ہیں۔ یہ کہتے کہتے منافق گمشدگین نے اپنے چہرے پر مصنوعی رنج و غم طاری کر لیا تھا۔ سلطان ملک صالح گمشدگین کی فریب کاری سے بہت زیادہ متاثر ہوا تھا۔ یقیناً آپ لوگ میرے ہمدرد اور والد محترم کے وفادار ہیں۔ اس نازک صورتحال میں آپ لوگ جو فیصلہ کریں گے وہ میرے لیے قابل قبول ہوگا۔ گمشدگین اور اس کے ہمنوا دوسرے امراء کے چہروں پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ نا سمجھ پرندے نے بڑی آسانی سے اپنے بچھائے ہوئے جال کے پھندوں کے درمیان اپنی گردن رکھ دی تھی، بس ڈوریاں کھینچنے کی دیر تھی۔ پھر گمشدگین نے سرکاری کاتب کو بلا کر صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے خط کا جواب تحریر کرایا۔ اگر تم واقعتاً خاندان زنگی کے وفادار ہو تو افائے عہد کا عملی مظاہرہ کرو اور بلا تاخیر دمشق چھوڑ کر مصر واپس چلے جاؤ، یا پھر اگر تم انتظامی معاملات پر گفتگو کرنا ہی چاہتے ہو تو خود تن و تنہا ہماری خدمت میں حاضر ہو جاؤ۔ پھر جب سرکاری کاتب نے سلطان ملک صالح کو سنانے کے لیے تحریر کردہ عبارت بآواز بلند پڑھی تو حلب کے مکار امراء نے گمشدگین کی ذہانت کی تعریف میں سبحان اللہ کی صدائیں بلند کی۔ امیر قطب الدین بن حسان نے انتہائی پرجوش لہجے میں کہا، اس غلام زادے کے خط کا جواب اس سے بہتر انداز میں ممکن ہی نہیں۔ سلطان ملک صالح گمشدگین کی چال کو سمجھنے سے قاصر رہا اور خود بھی اپنے امراء کی ہاں میں ہاں ملانے لگا۔ پھر جب سلطان ملک صالح کا قاصد دمشق کے دربار میں پہنچا تو صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ تخت سے نیچے کھڑے ہو گئے۔ تمام حاضرین دربار اور صلاح الدین ایوبی کے جانثار سپاہیوں نے اپنے سربراہ کے اس عمل کو بڑی حیرت سے دیکھا۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ پیدائشی طور پر ایک انتہائی حساس انسان تھے۔ انہوں نے حاضرین کی اس کیفیت کو ان کے چہروں سے چند لمحوں میں پڑھ لیا۔ پھر بآواز بلند سلطان ملک صالح کے قاصد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم جب واپس حلب جاؤ تو یہ واقعہ سلطان معظم کے گوش گزار کر دینا کہ میں تمہارے احترام میں اس لیے کھڑا ہوا ہوں کہ تمہیں میرے آقا زادے سے ایک نسبت خاص ہے، ورنہ با اختیار سربراہ کسی قاصد کے احترام میں کھڑے نہیں ہوتے۔ یہ کہہ کر صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ دوبارہ تخت پر بیٹھ گئے۔ پھر انہوں نے بڑی عقیدت کے ساتھ سلطان ملک صالح کے خط کو بوسہ دیا اور پھر اسے کھول کر پڑھنے لگے۔ خط کی ابتدائی سطریں پڑھتے ہی صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے کا رنگ بدلنا شروع ہو گیا تھا۔ حاضرین دربار نے صاف محسوس کر لیا کہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے سے اداسی جھلکنے لگی تھی۔ پھر جیسے جیسے وہ خط پڑھتے گئے ان کی مایوسی بڑھتی رہی، مگر انہوں نے فوراً ہی اپنے جذبات پر قابو پا لیا تاکہ اہل دربار ان کی دلی کیفیت سے باخبر نہ ہو سکیں۔ اب صلاح الدین اپنے چہرے سے مکمل طور پر پرسکون نظر آ رہے تھے۔ پھر جب سلطان ملک صالح کا خط تمام ہوا تو صلاح الدین ایوبی کے ہونٹوں پر ایک جبری مسکراہٹ نمایاں تھی۔ اپنے سربراہ کی مطمئن حالت دیکھ کر تمام مصری فوجیوں نے سمجھ لیا کہ سارے معاملات بحسن خوبی طے پا گئے ہیں۔ پھر وہ ملک صالح کے قاصد سے مخاطب ہو کر بولے، آج رات تم آرام کرو اور کل صبح ہوتے ہی میرا جواب لے کر حلب روانہ ہو جانا۔ اس کے ساتھ ہی صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ دربار سے اٹھ کر چلے گئے۔